السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 پیش کر رہا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو بات اس پہ غور اور فکر کرنے والی بات ہے۔ آج مسلمان پوری دنیا خوف میں مبتلا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ یہاں آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، جو آدم اور حوا کا ہے، جو جنت سے نکالے گئے۔ اس کے بعد میں کہا گیا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی میرے پاس سے کوئی ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو میری جو ہدایت، میرے بتائے ہوئے راستے کی جو پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور آج سبھی کو یہ چیز پتہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم پوری انسانیت اس چیز میں مبتلا ہے کہ آج ہم خوف میں بھی ہیں اور غمگین بھی ہیں۔ اس کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش بھی کوئی نہیں کرتا۔ یہاں جاننے والی بات یہ ہے کہ انسان کو جس نے پیدا کیا، جو وہ راستہ بتا رہا ہے، اگر ہم اس راستے پہ نہیں چلیں گے تو ہمیں خوف اور غمگین تو ہونا ہی پڑے گا۔ جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم یہاں سے سب نکل جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب بھی میرے پاس سے ہدایت آئے گی تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ ہدایت کہتے ہیں راستے کو، ہدایت جو راستہ بتایا جائے اسے ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین راستہ کون بتا سکتا ہے؟ اور راستہ بتانے والی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم اس راستے پہ نہ چلیں تو ہم پر خوف تو طاری ہوگا اور ہم تحزن بھی ہوں گے، غمگین بھی ہوں گے۔ خوف اس چیز کو کہتے ہیں جو خارج سے آتا ہے، جو باہر سے آتا ہے، اس چیز کو خوف کہتے ہیں۔ وہ کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ولا ہم یحزنون، یہ تحزن اس کو کہتے ہیں جو اندرونی غم ہوتا ہے، جو اندر سے ہمیں بے چین کرتا ہے، اس کو تحزن کہتے ہیں۔ تو نہ ہم خوف میں ہوں گے اور نہ ہی ہم اندر سے غمگین ہوں گے۔ کب؟ جب ہم اللہ کی بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے۔ اور اللہ کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کی اور کتابوں میں شک اور شبہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور ھدی للمتقین، جو انسان پرہیزگاری اختیار کرنا چاہے، تقوی اختیار کرنا چاہے، اس کے لیے اس میں ہدایت ہے، اس میں راستہ ہے۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ، جو اللہ نے بتایا ہو وہ راستہ اس میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ اگر ہم چلیں گے تو نہ ہمیں خوف ہوگا اور نہ ہمیں کوئی کسی طرح کا کوئی غم ہوگا۔ وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم یہ سب یہاں سے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى، جب بھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، کسی اور کی ہدایت نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مِّنِّي ھُدًى، میری ہدایت آئے گی۔ یہاں کسی اور کی ہدایت کی، کسی اور کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ مِّنِّي ھُدًى ہے، یعنی میرا بتایا ہوا راستہ جب آئے گا، فمن تبع ہدایا، تو جو اس راستے پر چلے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ہم سے خوف اور غم جاتا رہے گا۔ یعنی قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں، اس کو سمجھ کر اور تدبر کر کر پڑھیں، اور جو راستہ اس میں بتایا گیا ہے اس راستے کو اختیار کریں، تو انشاءاللہ ہم سے غم اور خوف جاتا رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔